الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہم نے دوسری کتاب کا آغاز کیا تھا اور جو پہلا درس ہے اس کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا جو انا سے متعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کو ایک بار ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور پہلے اس قاعدے ہی کی مشق جو تمرین نمبر 3 سے شروع ہو رہی ہے وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد درس بعد میں پڑھ لیں گے، یعنی درس کا متن ہم بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو قاعدہ میں دہرا دیتا ہوں۔ اس کو آج ہم ایک دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں تاکہ اس کے جو باقی موضوعات ہیں وہ بھی کور ہو جائیں۔ جو ہم نے انا سے متعلق بحث پڑھی تھی، اصل میں اس کو انا و اخواتہا کہہ کر پڑھایا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے۔ اخوات کا مطلب آپ کو معلوم ہے، اخوات یعنی بہنیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہا جو ہے یہ انا کے لیے آ رہا ہے۔ انا اور اس کی بہنیں، یعنی جو حروف ہوتے ہیں نا ان کو اہل زبان جو ہیں وہ مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انا ہوتا ہے، اہل عرب کہیں گے انا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے مؤنث ضمیر ہا استعمال کی اور اس کی فیملی کے، اس کے گروپ کے جو باقی اسماء یا حروف ہیں، باقی جو حروف ہیں ان کو اس نے اخوات، اس کی بہنیں کہا ہے۔ تو انا اور اس کی بہنیں یہ گروپ بن جاتا ہے۔ ان کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، الحروف یا الاحرف بھی کہہ سکتے ہیں، المشبہۃ بالفعل، الحروف المشبہہ بالفعل۔ مشبہہ کا مطلب کیا ہے؟ مشابہت رکھنے والے، ٹھیک ہے، سملیرٹی رکھنے والے۔ حروف وہی، حرف جس کو آپ کہتے ہیں حرف کی جمع ہے نا، اور حرف سے مراد وہی جو اسم فعل اور حرف والا حرف ہوتا ہے وہ۔ تو فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف، انا اور اس کی بہنوں کو، یا جو انا کی پوری فیملی ہے یا گروپ ہے، ان کو الحروف المشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی کہ جب انا ایک جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ کے شروع میں ہم انا داخل کرتے ہیں یا انا کی کسی بھی اور بہن کو داخل کرتے ہیں، تو جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے۔ تو انا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مبتدا بن جاتا ہے اسم انا اور خبر بن جاتی ہے خبر انا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس میں چلا جاتا ہے؟ حالت نصب میں، اور یہ رفع میں باقی رہتا ہے، جبکہ یہاں پر یہ بھی رفع میں تھا اور یہ بھی رفع میں تھا یا رفع میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اس لیے ہم اس کو یا اس کی فیملی کے دوسرے حروف کو ایسے حروف کہتے ہیں جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، کیونکہ جب فعل استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ کسی اسم کو نصب دے سکتا ہے، یعنی اس کا مفعول بنا سکتا ہے۔ تو جب فعل آتا ہے تو اس کا کوئی مفعول بن سکتا ہے نا، ہم کہیں گے ضرب حامد، تو جملہ فعلیہ تو مکمل ہے لیکن اس کا مفعول اگر آئے گا تو وہ نصب میں آ جائے گا نا، حامد نے محمود کو مارا۔ تو مفعول چونکہ نصب میں ہوتا ہے اور فعل کے بعد جو ہے وہ مفعول آتا ہے جو نصب میں چلا جاتا ہے، اور چونکہ انا اور اس کی بہنیں بھی اپنے اسم کو یا جس کو آپ پہلے مبتدا کہہ رہے تھے اس کو نصب دیتی ہیں، لہٰذا ان کا عمل بھی فعل سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اس لیے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں الحروف
المشبہ بالفعل، ایسے حروف جو فعل سے مشابہ. ٹھیک ہے، تو اب ان میں سے جو انا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، وہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرتا ہے. جملہ ایک سیکنڈ اس کو پروننسیٹ کر لیں، یہ متشبہ ہے، مشبہ، الحروف المشبہۃ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، مشبہ. تو اب اس میں انا اور اس کی انا کی جو مختلف بہنیں ہیں ان کے مختلف ان کا جو گرامیٹیکل عمل ہوگا وہ تو یہی ہوگا، سب کی سب جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے. پہلی بات یعنی جملہ اسمیہ ان کے بعد موجود ہوگا، اور اس کے بعد جو مبتدا ہوگا اس جملہ اسمیہ کا وہ اسم و انا کہلا کر نصب میں چلا جائے گا، اور خبر جو ہے وہ خبر و انا کہلا کر رفع میں باقی رہے گی. یہ سب میں کامن ہوگا. البتہ جو معنوی تبدیلی آنی ہے وہ معنوی تبدیلی ہر حرف کی مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو انا کیا کرتا ہے، انا کرتا ہے جملہ اسمیہ میں تاکید، اور کبھی یہ انا جو ہے یہ انا بھی ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسرا حرف بن جاتا ہے. تو انا جو ہے اس میں بھی تاکید ہو بھی سکتی ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں. لیکن اس انا سے اس کا فرق کیا ہے کہ یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے. جملے کے درمیان سے مطلب یہ کہ جملے کے درمیان میں یعنی آپ کے کلام کے درمیان میں، اس کے بعد تو ایک مکمل جملہ اسمیہ ہونا ضروری ہے نا، وہ تو ہوگا، لیکن اس سے پیچھے بھی کوئی جملہ چل رہا ہوگا. اس لیے ہم کہیں گے کہ آپ کے کلام یا جملے کے درمیان میں اگر آئے تو اس کو انا، اس کے لیے انا استعمال ہوتا ہے، اور اگر وہاں سے آپ کلام شروع کر رہے ہیں تو پھر انا استعمال ہوتا ہے. یہاں بس دو ایکسیپشنز ہیں، یا شاید دو سے زائد بھی ہوں، جہاں پہ درمیان میں بھی انا آ جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر اگر درمیان میں آئے تو انا ہوتا ہے. اس لیے جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، کیونکہ اب پیچھے اشہد موجود ہے نا، جملے کے درمیان میں آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر کیا آئے گا، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو انا کے بعد محمدن ہو گیا، اس کو حالت نصب دے دی. اصل میں کیا تھا، محمد عبدہ و رسولہ، جملہ اسمیہ، محمد مبتدا، عبدہ و رسولہ اس کی خبر. لیکن اب چونکہ درمیان میں آ رہا ہے تو پیچھے انا آیا، اور اس کے بعد انا کی وجہ سے مبتدا جو ہے وہ اسم و انا بن گیا. اب اس کو اسم و انا کہیں گے اور وہ حالت نصب میں چلا گیا. تو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے، اور اس میں بعض اوقات تاکید ہوتی ہے اگر انا آئے، اور بعض اوقات تاکید نہیں بھی ہوتی. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ انا کا جو ترجمہ ہے وہ تاکید کے لیے آپ کسی بھی حرف سے کسی بھی لفظ سے کر سکتے ہیں. آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں، آپ بے شک کہہ سکتے ہیں، آپ لازماً کہہ سکتے ہیں، ضرور بھی ضرور کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور اس کتاب میں انا کی بہن پڑھائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے، لعل. لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید. ٹھیک ہے، شاید. تو یہ لعل بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا جس طرح باقی ہیں. اور بعض اوقات یہ امید ہے کہ معنوں میں بھی آ جاتا ہے، اور بعض کو آپ کو ڈر ہے کہ معنوں میں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ مثال کے طور پہ ہے انت عالم، مثال کے طور پہ تم عالم ہو، انت عالم. تو پیچھے لعل آئے گا تو کیا ہوگا، اب پہلے یہ مبتدا تھا، یہ خبر تھی، لعل کے بعد کیا ہوگا، لعلکم، نصب کی ضمیر آ جائے گی، لعلکم، سوری لعلک، واحد ہے نا، لعلک عالم. اب یہ کاف اسم لعل ہے، اسم انا نہیں کہیں گے، اب انا کی جو بہن استعمال ہو رہی ہے اس کا اسم کہیں گے، اسم لعل. اور یہ کیا ہے، خبر لعل. اور اب کیا ترجمہ ہو جائے گا، یہاں تھا تم عالم ہو، اب ہو جائے گا شاید تم عالم ہو.
یا امید ہے کہ تم عالم ہو. تو اگر نیگیٹو کوئی چیز ہو تو وہاں پہ آپ ڈر ہے کا ترجمہ کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی پازیٹیو ہو تو وہاں آپ امید کا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی مختلف بہنیں کاننا بھی ہوتی ہے, کاننا. اب دیکھ لیں لعلہ کے علاوہ باقی جو سب کے سب ہیں وہ نون کے شد کے ساتھ ہی ہیں عموماً. کاننا کا مطلب گویا کہ. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی عمل جو ہے وہ اسی طرح ہوگا. اسمو کاننا جو ہے وہ مبتدا اسمو کاننا بن جائے گا, نصب میں چلا جائے گا, اور خبر خبرو کاننا بن جائے گی اور وہ رفع میں باقی رہے گی, اور جملے میں گویا کے کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے کانا لکھا یہ تیسرا ہے جی؟ یہ تیسرا ہے. ایک تو ہو گیا نا جی, ایک تو ہو گیا انا, اور ایک لعلہ ہو گیا, اور تیسرا آپ نے کانا لکھا ہے. ہاں تیسرا, چوتھا کہہ لینا, ایک انا ہو گیا ایک انا ہو گیا. اگر دونوں ایک لعلہ ہو گیا اور ایک اور یہ ہے کانا. کانا, بالکل ٹھیک ہے, اور بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ آ جائیں صفحہ نمبر 7 پر, سافٹ ہارڈ میں. تمرین نمبر 3 ہے اس درس کی, پہلے درس کی. وہ کہتے ہیں تأمل, غور کیجئے, ما یلی, اس پر جو نیچے ہے. کہتے ہیں انا پلس ہوا. ہوا کس کی ضمیر ہے؟ رفع کی ضمیر ہے نا. ہم نے جو ضمائر پڑھی تھیں, ضمائر مرفوعہ منفصلہ میں سے ہے نا, ایسی ضمیر جو علیحدہ لکھی جاتی ہے اور رفع کی ضمیر ہوتی ہے, اس میں سے ہے. تو ہوا کے ساتھ جب اس کے اوپر انا داخل ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا؟ انہو. اب وہ ضمیر جو اس کے ساتھ لگے گی وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ نصب والی, اور نصب والی ضمیر متصل ہوتی ہے اکثر و بیشتر, تو لہٰذا اس ضمیر کو آپ انا کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے. متصل کا مطلب ہے جس کو جوڑ کے لکھا جائے, منفصل کا مطلب ہے جس کو علیحدہ لکھا جائے. تو ہے وہی واحد مذکر غائب کی ضمیر, لیکن اس کو اب انا کے ساتھ جوڑ کر لکھا جائے گا, اور یہ ضمیر اب ہوا نہیں بلکہ ہو ہوگی کیونکہ نصب کی ضمیر ہے. تو انہو بن جائے گا, ترجمہ ہوگا بے شک وہ, یقیناً وہ. اسی طرح انا پلس ہم سے کیا بنے گا؟ انہم. پہلا جو لکھا ہوا ہے اس میں ہم منفصل ہے, اکیلا لکھا ہوا ہے, اور وہ رفع کی ضمیر ہے. لیکن دوسرا جب انہم بنا تو اب ہم کو جوڑ کے لکھا ہے, وہ متصل ہے اور وہ نصب کی ضمیر ہے. تو بے شک وہ سب مرد. پھر انا پلس ہیا. ہیا واحد مؤنث غائب کی مرفوع منفصل ضمیر ہے, رفع کی ضمیر ہے جو علیحدہ لکھی جاتی ہے. اس پر جب انا داخل ہوا تو اب یہاں پہ ضمیر کون سی آئے گی؟ حالت نصب والی, سیم اسی صیغے کی, واحد مؤنث غائب کی نصب والی ضمیر آئے گی, اور وہ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ متصل لکھی جاتی ہے, لہٰذا بنے گا انہا. پھر کیا ہے؟ انا اور ہننا. ہننا اگر اکیلا لکھا جائے تو وہ رفع کی ضمیر ہے اور وہ منفصل ہے, علیحدہ لکھی جائے گی. لیکن جب انا ہننا ہو گیا تو اب یہاں پہ ہننا اس کو اسم انا بھی کہیں گے, اور اگرچہ یہاں پہ چونکہ پورا جملہ اسمیہ لکھا نہیں ہے, بہرحال ہوگا یہ اس کا اسم ہی, تو حالت نصب میں چلا جائے گا, لہٰذا نصب کی ضمیر استعمال ہوگی, اور نصب کی ضمیر متصل لکھی جاتی ہے اکثر و بیشتر. پھر کیا؟ انا کے ساتھ انتا. انتا جو ہے وہ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے, تو یہاں پہ بھی اس کی نصب کی ضمیر آ جائے گی متصل, تو بن جائے گا انکا. اور اگر اس کا ترجمہ ہوگا بے شک تو مرد, اور انا انتم کے ساتھ اگر شامل کیا جائے تو انکم, بے شک تم سب. اسی طرح انا انتی کے ساتھ شامل کیا جائے تو انکی, اور انتنا کے ساتھ شامل کیا جائے تو انکنا, بے شک تم سب عورتیں. اور انا کے ساتھ شامل کیا جائے, انا جو ہے وہ رفع کی ضمیر ہے منفصل, تو پھر جب اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو وہی ہے کہ آپ اننی لکھیں, اور ایک طریقہ ہے کہ انی لکھیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب انا داخل کرتے ہیں تو اصل میں تو جو ہم نے جو مجرور ضمیر پڑھی تھی نا پہلی کتاب میں جو جر کی ضمائر تھیں متصل لکھی جاتی ہیں, وہی ضمائر ہیں نصب کی. ٹھیک ہے,
یعنی جو ہم اوپر سے دیکھتے آ رہے ہیں نا ابھی، ہو، ہا، کا، کی اور یائے متکلم، صرف یا. اسی طرح ہم، ہننا، کم، کننا اور نا، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ جر کی ضمائر بھی ہیں اور نصب کی ضمائر بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو متصل لکھا جاتا ہے، جوڑ کر لکھا جاتا ہے. تو جب یائے متکلم ہے اس کو جب آپ اس پر انا داخل کرتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ اس کو اننی بنا لیں، ایک طریقہ ہے اس کو انی بنا لیں. تو انی تو واضح ہے کہ یائے متکلم پہلے تھی، اس کو لکھ کے کرتے ہیں تاکہ ذرا واضح ہو. یعنی جر کی نصب کی جو ضمیر ہے وہ یا ہے، واحد متکلم کی. اس کے پیچھے انا آئے گا تو کیا ہوگا؟ اصلاً تو ہونا چاہیے انیا، لیکن چونکہ ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ جب یائے متکلم آتی ہے تو وہ اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کو پی جاتی ہے. ٹھیک ہے، انی حرکت کو پی جاتی ہے. اور پی جانے کا مطلب کیا ہے کہ اب چونکہ یا کے ساتھ مناسبت کس کو ہے؟ زیر کو ہے، لہٰذا اس کے پیچھے والا جو بھی حرف ہوتا ہے اس کو وہ زیر دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں انی، بے شک میں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ درمیان میں ایک نون مزید ایڈ کر دیں. اس نون کا نام ہوتا ہے، یہ جو نون دوسرا ایڈ کیا آپ نے یہ والا، اس کا نام ہوتا ہے نون الوقایہ. اور وقایہ کا مطلب ہوتا ہے بچانا. تو ایسا نون جو اب یائے متکلم سے پیچھے جو بھی تھا اس کی آخری حرکت کو بچانے کے لیے یائے متکلم اور پچھلے حرف یا لفظ کے درمیان میں ایڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ بچایا جا سکے اس سے پچھلے والے لفظ کی آخری حرکت کو. اس لیے اس کو کہتے ہیں نون الوقایہ. اور یہ درمیان میں ہم یائے متکلم سے پہلے شامل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب فعل آتا ہے ضربا، اس نے مارا، تو یہاں پہ جب آپ نے کہنا ہے ضربا اس نے مجھے مارا تو نصب کی ضمیر لانی ہے نا، تو یہاں پہ یہ لانا لازمی ہوتا ہے. وہاں پہ آپ ضربی نہیں کہہ سکتے، یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ کہیں ضربنی، یعنی یہ نصب کی ضمیر اس کا مفعول بن رہا ہے نا. تو مفعول بن رہا ہے، لہٰذا اس نے نصب میں جانا ہے تو نصب کی ضمیر آ جائے گی. تو جب فعل پیچھے ہو پھر تو یہ نون الوقایہ جو یہ میں نے ایڈ کیا ہے یہ لازمی ہوتا ہے، کیونکہ فعل کی آخری حرکت اہم ہوتی ہے، وہ آپ ڈراپ نہیں کروا سکتے، اس کو زیر سے نہیں بدلوا سکتے یائے متکلم کی وجہ سے. لیکن جب انا آتا ہے یہ اگرچہ فعل نہیں ہے، فعل کے مشابہ ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی یہ نون الوقایہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کریں گے تو پھر بن جائے گا اننی، پھر یہ انا کا جو نون والا زبر تھا یہ باقی رہے گا. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ یائے متکلم اس انا کے نون پہ جو آخری زبر تھی اس کو زیر سے بدل دے گی، اس کی آخری حرکت کو پی جائے گی، اور پھر وہ زیر کیونکہ یا کو زیر کے ساتھ مناسبت ہے تو زیر آ جائے گی، انی، اننی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو اننا ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، انا کے ساتھ نا ہے. تو اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ اس کو پڑھ لیں اننا. اچھا، یہاں اب نون الوقایہ نہیں ہے، یہاں تو نا پوری ضمیر ہے نا نصب کی. تو ایک طریقہ ہے اننا پڑھ لیں، تو یہ نون یہاں پہ نون الوقایہ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ تو صرف یا ضمیر تھی اس لیے نون الوقایہ آیا تھا. یہاں پر انا ہے اور پھر نا ہے، تو اصلاً یہ تین نون بن رہے ہیں نا. تو ایک طریقہ تو یہی ہے کہ اس کو تین نون ہی رہنے دیں، اننا پڑھ دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ تین نون ہے، تین کا مطلب ایک ساکن اور ایک زبر والا، یہ شد بن گئی، اور پھر ایک اور زبر والا جو متکلم کی ضمیر ہے. تو تین چونکہ آگے ہیں تو پھر یہ زیادہ ہو رہے ہیں، لہٰذا ایک کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ بن جاتا ہے، درمیان والے کو ڈراپ کر دیتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ انا. تو چونکہ تین کٹھے آ رہے ہیں لہٰذا وہاں پہ پھر ہم ایک کو ڈراپ کر سکتے ہیں درمیان والے کو. تو یہاں پہ جو جمع کی ضمیر ہے وہاں پہ یہ اس طرح اننا یا انا دونوں درست ہیں. اور انی اور اننی
یہ بھی دونوں درست ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہو رہی ہے نا؟ جی جی. تو آگے وہ کہتے ہیں ادخل, داخل کریں, انا علی الجمل الآتیتی, انا کو آنے والے جملوں پر. کہتے ہیں ہوا تاجرن, وہ تاجر ہے. ہوا مبتدا, تاجرن خبر, دونوں رفع میں ہیں. ہوا رفع کی ضمیر ہے اور تاجرن یہ حالت رفع میں ویسے موجود ہے, مبتدا اور خبر دونوں آگے. انا داخل کریں گے تو مبتدا کو نصب دے دے گا اور وہاں پہ نصب کی ضمیر آ جائے گی جو متصل ہوتی ہے, جوڑ کے لکھتے ہیں, تو بنے گا انہو. اور اب ہو یہاں پر اسم انا بن جائے گا, اور تاجرن یہ رفع میں ہی رہے گا, یہ خبر انا بن جائے گی. تو انہو تاجرن, یقیناً وہ تاجر ہے. انا طالبن, انا مبتدا رفع کی ضمیر منفصل, طالبن خبر یہ بھی رفع میں. اس پہ انا داخل کریں گے تو بنے گا انی طالبن یا اننی طالبن, دونوں درست ہوں گے. اس میں یا متکلم جو ہے وہ اسم انا ہے, نصب کی ضمیر ہے, متصل لکھی گئی, اور طالبن خبر انا ہے, یہ حالت رفع میں ہے. ہم من الیابانی, ہم مبتدا جمع کی ضمیر غائب کی مذکر کی, من الیابانی خبر. اس پہ انا داخل کریں گے تو کیا بنے گا انہم من الیابانی, اور انہم کو جوڑ کر لکھیں گے. منفصل تھا کیونکہ وہ رفع کی ضمیر تھی, اب متصل ہو جائے گا کیونکہ وہ نصب کی ضمیر ہے. انہم جوڑ کے, ہم اسم انا اور من الیابانی یہ خبر انا. انتم اذکیاء, تم سب بہت ذہین ہو. ذکی زال کے ساتھ ہو تو وہ ذہین کے معنوں میں ہوتا. تو اذکیاء جو ہے وہ غیر منصرف وزن ہے, لہٰذا اس پر تنوین نہیں آئی. تو انتم اس پر انا داخل کریں گے تو کیا بنے گا انکم اذکیاء. انتم رفع کی ضمیر تھی, منفصل تھی, اب نصب کی ضمیر کم آئے گی جس کو متصل لکھیں گے, تو کم اسم انا بن جائے گا, اور اذکیاء جو ہے وہ خبر انا. یقیناً تم سب ذہین ہو. ہیا متزوجتن, وہ شادی شدہ ہے, وہ خاتون یعنی شادی شدہ ہے, تو بنے گا انہا متزوجتن, یقیناً وہ خاتون شادی شدہ ہے. ہا کی ضمیر متصل لکھی جائے گی, نصب کی ضمیر ہے وہ اسم انا بنے گی, اور متزوجتن یہ خبر انا, یہ رفع میں ہوگی. نحن مسلمون, ہم مسلمان ہیں. نحن مبتدا ہے, رفع کی ضمیر ہے, مسلمون یہ خبر ہے, یہ بھی حالت رفع میں ہے. جمع مؤنث سالم ہے جس میں اونا کے ساؤنڈ اگر آخر میں آئے تو یہ رفع ہوتی ہے, اور اس میں واو اس کی علامت ہوتی ہے. تو نحن مسلمون میں انا داخل کریں گے تو بنے گا انا مسلمون, یا پھر اننا مسلمون. تو اس میں نا جو ہے وہ جوڑ کے لکھا جائے گا, متصل نصب کی ضمیر ہے, اسم انا بنے گی, اور مسلمون یہ رفع میں ہے, یہ خبر انا بنے گا. انتن مجتہداتن, دونوں رفع میں ہیں. انتن رفع کی ضمیر منفصل, مجتہداتن خبر رفع میں. انکن مجتہداتن, یقیناً تم سب خواتین محنتی ہو. کنہ آ گیا, کنہ نصب کی متصل ضمیر ہے, اسم انا بن گئی. مجتہداتن خبر انا. ہن مسلماتن, انہن مسلماتن, وہ سب عورتیں مسلمان ہیں, یقیناً وہ سب عورتیں مسلمان ہیں. پہلے جملے میں ہنہ منفصل ہے لہٰذا وہ رفع کی ضمیر ہے, دوسرے میں وہ متصل ہے, نصب کی ضمیر ہے, اسم انا بن رہا ہے, اور مسلمات خبر انا. انتا رجل غنی, تم مالدار آدمی ہو. رجل غنی یہاں خبر مرکب توصیفی ہے, اور انتا اس کا مبتدا ہے, دونوں حالت رفع میں. انتا اب چونکہ منفصل ضمیر تھی, انا داخل کریں گے تو اس کو نصب کی ضمیر بنا دیں گے جو متصل ہے, تو بنے گا انکا رجل غنی. انکا میں انا کے بعد کاف زبر کا اسم انا ہے. رجل غنی مرکب توصیفی ہے جس میں رجل صفت ہے اور رجل موصوف ہے اور غنی صفت ہے, اور یہ پورا مرکب توصیفی خبر انا بن جائے گا رفع میں. انتی ذکیتن, تم ذہین ہو, تم عورت سے مخاطب ہو کے.
تو انتی زکیتن میں انتی مبتدا رفع کی منفصل ضمیر، زکیتن خبر رفع میں، انکی زکیتن یقیناً تم ذہین ہو. تو اب یہاں پہ کاف زیر کی اسم و انا اور زکیتن خبر و انا، اسم و انا نصب میں، خبر و انا رفع میں. پھر کہتے ہیں اقرأ الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی. یہ ذرا انتا اور انتی کو ایکسپلین کر دیجیے. ہاں جی، انتا واحد، تو ٹھیک ہو گیا نا، انتا ہی ہوتا ہے تم کے لیے. ہاں انتا واحد، انتی خاتون کے لیے ہوتا ہے. ہاں جی خاتون کے لیے. انتی واحد مؤنث مؤنث کے لیے. جی جی بالکل. واحد مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے کہتے ہیں المدرس اقرأ الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں کو پڑھیں. المدرس جدید، مبتدا المدرس جدید خبر، مبتدا یہاں پہ معرفہ استعمال ہوا، خبر جو ہے وہ نکرہ ہے، دونوں حالت رفع میں ہے. انا داخل ہوا تو مبتدا نصب میں چلا جائے گا، اسم و انا بن جائے گا، اور خبر رفع میں باقی رہے گی، اس کو خبر و انا کہیں گے. تو ان المدرس جدید، یقیناً مدرس نیا ہے. پہلے کیا تھا؟ مدرس نیا ہے. فاطمۃ طبیبۃ، ان فاطمۃ طبیبۃ، فاطمۃ طبیبۃ، فاطمۃ مبتدا معرفہ ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے تنوین نہیں آئی. غیر منصرف کیوں ہے؟ نام بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، دو شرائط جمع ہو رہی ہیں. طبیبۃ یہ خبر ہے، یہ نکرہ ہے، معرفہ نکرہ مل کر ہے کا مفہوم پیدا ہو گیا. تاکید دینی ہے تو انا داخل کریں گے، انا داخل کریں گے تو مبتدا اسم و انا بن کر نصب میں چلا جائے گا. تو غیر منصرف کی نصب زبر کے ساتھ ہوتی ہے بغیر تنوین کے، لہٰذا ان فاطمۃ، اور الف لام یہاں پہ پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں آئے گا. ان فاطمۃ نام ہے نا، نام پہ کوئی خاص بس کیس ہو تو اس کو الف لام دے سکتے ہیں، نارملی لام پہ الف لام، نام پہ الف لام نہیں آتا. ان فاطمۃ یقیناً فاطمہ طبیبۃ ڈاکٹر ہے. فاطمۃ اسم انا اور طبیبۃ خبر انا، فاطمۃ رفع میں، طبیبۃ خبر ہے، یہ فاطمۃ نصب میں، طبیبۃ رفع میں. حامد متزوج، حامد مبتدا معرفہ ہے، اگرچہ تنوین ہے لیکن نام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، منصرف ہے. متزوج یہ خبر ہے، یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ نام نہیں ہے، تو یہاں تنوین اس کے نکرہ کو شو کر رہی ہے، تو دونوں رفع میں ہیں. حامد شادی شدہ ہے. اب انا داخل کریں گے تو مبتدا رفع سے کس میں چلا جائے گا؟ نصب میں، اسم و انا بن جائے گا، خبر رفع میں باقی رہے گی، وہ خبر و انا بن جائے گی. تو ان حامدن متزوج، یقیناً حامد شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے، اسی قاعدے کی مشق ہو رہی ہے. آگے کہتے ہیں ادخل داخل کریں انا کو علی الجمل الآتیتی آنے والے جملوں پر، وضبط اور حرکت دیجئے اواخر الکلماتی کلمات کے آخری حصوں کو. الدرس صعب درس مشکل ہے، الدرس مبتدا صعب خبر. ہاں ان الدرس، میں بولوں جی اس کو؟ جی جی پڑھیے. ان الدرس صعب، ٹھیک ہے، ترجمہ. ان الدرس صعب، جی ترجمہ یقیناً مدرس جو ہے وہ صعب کا مطلب ہے مدرس نہیں، درس. مشکل. ہاں درس مشکل، جی درس ہے نا، مدرس نہیں ہے. یقیناً درس مشکل یقیناً ہے، درس مشکل ہے، درس مشکل ہے، بالکل. مشکل ہے. جی آگے ہے جی ان السیارۃ جمیلۃ، جی یقیناً گاڑی خوبصورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی شبیر صاحب آگے آپ پڑھ دیں دو. ان القرآن کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ. ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ نہیں، اللہ. رسول اللہ خبر رفع میں ہوگی نا. رسول اللہ اور کتاب اللہ یہ دونوں خبر بن رہے ہیں اور دونوں مرکب اضافی ہیں، لہٰذا ان دونوں کی جو خبر ہونے کی وجہ سے رفع آنی ہے وہ رفع مضاف پر آئے گی، مضاف الیہ جر پہ فکس رہے گا. تو لفظ جلالہ دونوں صورتوں میں حالت جر میں ہوگا، اور کتابو یا رسولو یہ دونوں مضاف بن رہے ہیں، ان پر خبر ہونے کی وجہ سے رفع اپلائی ہوگی.
تو ان دونوں کو خبر و انا رکھیں گے تو کتاب اللہ، ان القرآن کتاب اللہ، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور محمدن میں منصرف ہے تنوین کے ساتھ الف بھی ایڈ ہوگا، جو اکثر و بیشتر منصرف الفاظ میں حالت نصب میں اگر تنوین ہو تو الف ایڈ کرتے ہیں چند ایکسیپشنز کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ آگے میں ختم کرتا ہوں جلدی سے، وقت تھوڑا۔ مجھے موقع دے دیجیے، میں کرتا ہوں۔ اچھا جی کریے۔ انا آمنتا طالبتن، جی یقیناً آمنہ طالبہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی ان لغت العربیۃ سہلۃ، ہاں عربیہ بھی نا، عربیہ بھی نصب میں جائے گا، یہ ہم نے پہلی کلاس میں پڑھنا ہے ابھی، مرکب توصیفی میں صفت موصوف کو فالو کرتی ہے۔ ان اللغت عربی کی لغت آسان ہے، عربی کی زبان آسان ہے، ہاں عربی زبان آسان آسان ہے۔ ہے۔ ان اللغت العربیۃ سہلۃ، اب یہاں مبتدا جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے، تو جب اس پر نصب داخل ہوئی تو وہ اسم و انا بنا تو پورا مرکب توصیفی اسم و انا بنے گا، تو اللغتا اسم و انا بننے کی وجہ سے حالت نصب میں جائے گا، اور العربیتا چونکہ اس کی صفت ہے، صفت چاروں اعتبارات سے یعنی جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت چاروں اعتبارات سے موصوف کو فالو کرتی ہے، لہٰذا العربیہ بھی حالت نصب میں چلا جائے گا، تو ان اللغت العربیۃ، یقیناً عربی زبان سہلۃ آسان ہے، ٹھیک ہے آسان ہے۔ جی۔ ان هذه الساعۃ عالیۃ، غالیۃ، غالیۃ، یقیناً یہ ساعت یا گھڑی، غالیۃ کا مطلب کیا ہے؟ مہنگی، مہنگی ہے۔ اس میں حاضر ہی جو ہے یہ بھی نصب میں جائے گا تو نصب اس کا وہی رہے گا، حاضر ہی، کیونکہ یہ مبنی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ساعتہ جو ہے، ساعتو جو ہے وہ ساعتہ ہو جائے گا جی اس کی وجہ سے۔ ہاں جی بالکل، وہ اس کا بدل بن رہا ہے، وہ ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلی کتاب میں بدل بھی اعراب کو فالو کر لیتا ہے۔ چلیں جی مغرب کی اذان ہو گئی ہے، تو یہ دو جملے پھر انشاءاللہ مکمل کر لیں گے اگلی دفعہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔